عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، سلسلہ فضائل صحابہ میں آج ہم حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کچھ حالات زندگی، کچھ فضائل اور مناقب بیان کریں گے۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب کچھ اس طرح تھا کہ زبیر ابن العوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے، بلکہ حضرت علی، طلحہ، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ چاروں صحابہ کرام جو چاروں عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، یہ سارے کے سارے ہم عمر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی تربیت آپ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب انہوں نے کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور واحد پھوپھی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آپ کی تربیت بڑی ہی سخت انداز سے کی، اور بہت زیادہ آپ کا خیال رکھا، اور کچھ معاملات ہوتے تو آپ کی پٹائی بھی ہو جاتی۔ تو کسی نے کہا کہ یتیم بچہ ہے، آپ اتنی سختی کیوں کرتی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں اس لیے اس پہ اتنی سختی کرتی ہوں تاکہ یہ سخت ہو جائے، سخت جان ہو جائے، اور لشکروں کی قیادت کرنے والا بن جائے۔ اور واقعی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی ہی تھی کہ واقعی وہ بڑے بہادر، بڑے جری اور بہت بڑے مجاہد انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کئی رشتہ داریاں تھیں۔ ان رشتہ داریوں میں سے ایک تو یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور یہ بہت قریبی رشتہ داری ہوتی ہے پھوپھی کا بیٹا ہونا۔ اور دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ اور تیسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بانجے بھی تھے، ان کے بانجے بھی تھے، یعنی جو ان کے والد عوام تھے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی تھے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف تھے۔ جب جوان ہوئے ان کی شادی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ ذی النطاقتین کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ وہ ذی النطاقتین یعنی کہ یہ جو بچیاں اپنی فراق کے ساتھ جو باندھتی ہیں، اسے کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ نہیں وہ فراق کے ساتھ وہ جو نا ایک کپڑا باندھتے، اس کے لیے بڑا مشہور لفظ ہے، ہاں بیلٹ۔ ہاں یہ نا فراق کا بچیوں کے ساتھ نا ایسے ایک بیلٹ سی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے ہجرت کی نا، تو آپ فوراً نہیں نکلے مکہ سے، بلکہ آپ جو ہے وہ غار ثور میں جا کے چھپ گئے تھے، اور وہاں پہ آپ 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری تاکہ جو مشرک آپ کے پیچھے لگے تھے وہ ادھر ادھر ہو کے وہ اپنے آرام سے بیٹھ جائیں، پھر آپ نکلے۔ تو آپ کو کھانا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ آپ کو کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانا بیچنے کے لیے جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ باندھنے کے لیے دسترخوان وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو اور کوئی نہیں سوجا، تو اپنے لباس سے بیلٹ اتاری تو دونوں سائڈوں سے، تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دسترخوان تھا جو بھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا اس کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ تو یہ بیچنے والی کون تھی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آپ کو ذی النطاقتین کہا جاتا ہے کہ 2 بیلٹیں جس نے اپنی اتار کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اس کے ساتھ باندھا تھا۔ تو ان کے ساتھ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اور وہ چونکہ آپ حضرت اسماء حضرت جو ہے وہ عائشہ ام المؤمنین ان کی بہن تھی، اس لیے اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ آپ جو ہے وہ بڑے لمبے قد و کاٹ کے مالک تھے،
اتنا آپ کا قد ماشاءاللہ لمبا چوڑا تھا کہ آپ اس گھوڑے پہ بیٹھتے نا تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہوتے تھے، اتنے کافی لمبا چوڑا آپ کا قد تھا، زمین پہ پاؤں آپ کے لگا کرتے تھے۔ اسلام آپ نے شروع میں ہی قبول کر لیا، صرف 8 سال کی عمر تھی، جتنی عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی نا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا، اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ 8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو اتنی محبت تھی اور اتنا پیار تھا کہ آپ کے ساتھ ہی رہتے۔ جہاں بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دار ارقم میں جاتے، وہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے لیکن آپ بھی ان کے ساتھ ہی شریک ہوتے تھے۔ اور بلکہ آپ کی زندگی میں بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کے بچپن کا کہ آپ مکہ میں تھے کہ اچانک نا ایک دفعہ آپ کسی کام کے لیے نکلے تو مکہ سے ذرا دور نکل گئے، واپسی میں لیٹ ہو گئی تو کسی شخص نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ وسائل کیا تھے یہی ایک دوسرے سے بات سن کے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر صرف 12 سال تھی، کتنی؟ 12 سال عمر تھی۔ اپنے باپ کی تلوار جو گھر میں پڑی ہوئی تھی وہ نکال کے جناب تلوار لے کے وہ مکہ میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کہاں ہے جاؤ بتاؤ مجھے کس نے جو ہے وہ شہید کیا یا کس نے آپ کو نقصان دیا۔ تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے تو آپ کو دیکھ کے سکھ کا سانس لیا۔ تو آپ مکہ میں نا یہ بات بڑی پھیل گئی کہ ایک بچہ تلوار لیے پھرتا ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہوا، آپ نے پوچھا زبیر یہ تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے جی مجھے پتہ چلا تھا کہ کسی نے آپ کو نا شہید کر دیا، آپ کو نقصان دے دیا، اس لیے میں تلوار لے کے نکلا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی مجھے کوئی اس طرح نقصان دیتا تو کیا کرتے؟ کہتے میں اس تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دیتا۔ یعنی اتنا جوش اور اتنا جذبہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کی تلوار کے لیے بڑی دعائیں کی کہ اللہ اس میں بھی برکت کرے اور تم میں بھی برکت کرے۔ اس لیے اصحاب السیر لکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے تلوار زبیر رضی اللہ عنہ نے اٹھائی تھی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے سب سے پہلے تلوار، جب ابھی جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلی تلوار جو ہے وہ میان سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال لی، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ صرف 12 سال تھی۔ آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑے مظالم کا سامنا کیا۔ آپ کا چچا اتنا ظالم تھا کہ اس کو یہ خیال بھی نہیں آیا، جب اسلام نہیں نہ ہوتا، یہ جو کافر ہوتے ہیں نا، کافر مشرک یہود و نصارہ، یہ ان کی ہمدردیاں اور ان کے انسانی حقوق یہ سب کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہوتے ان کے۔ چھوٹے سے بچہ 8 9 10 سال کا بچہ تو اس کو مارتا پیٹتا، بلکہ کیا کرتا ایک چٹائی میں لپیٹ کے اس طرح اس کو لپیٹتا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو لپیٹتا کہ چھت کے ساتھ نا اس کو لٹکا دیتا، اور نیچے سے جگہ جو ہے نا وہ خالی ہوتی، اوپر آپ لٹکے ہوتے، نیچے گیلی لکڑیاں جلا دیتا، بدبودار چیزیں جلا دیتا، جس سے وہ جو ہے وہ دھواں اٹھتا اور آپ کا سانس بند ہوتا اور شدید آپ تکلیف محسوس کرتے، مارتا بھی اس طرح باندھ کے اور آپ کو اس طرح دھواں بھی دیتا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ اس بچپن میں بھی اللہ رب العزت نے اسلام کی اتنی محبت رکھی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ میں اسلام کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، ہر حالت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت حبشہ وہ بھی آپ نے کی، اور پھر واپس آ گئے، اور پھر ہجرت مدینہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی، اس میں بھی آپ شامل ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدینہ میں تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور داد شجاعت دی۔ کسی نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جی باقی صحابہ اتنی احادیث بیان کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے آپ سے ایک بات سنی تھی، آپ نے فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ایک روایت میں متعمدن کے الفاظ بھی ہیں۔
تو کہتے ہیں جی میں اس وجہ سے میں احادیث زیادہ بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو آپ نے فرمائی نہ ہو، یا آپ نے فرمائی ہو مجھے اس طرح یاد نہ رہی ہو، اس لیے میں احادیث کو بیان نہیں کرتا۔ مقصد بیان کرنے کا یہ کہتے ہیں کہ لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کبھی پیچھے نہیں رہا، بلکہ تمام غزوات میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بلکہ بہت ہی زیادہ ساتھ رہے۔ اور بدر کے دن جس وقت جنگ شروع ہوئی تو ایک شخص عبیدہ ابن سعید ابن العاص، وہ ابو ذات الکرش اس کی جو ہے وہ کنیت تھی، بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایک پہلوان تھا، بڑا طاقتور تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ جس وقت میدان جنگ میں نکلا اور آگے کہتا ہے میں ابو ذات الکرش ہوں اور کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، اور حالت یہ تھی کہ پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، سر سے لے کے پاؤں تک سوائے اس کی آنکھوں کے کوئی چیز اس کے جسم سے نظر نہیں آتی تھی۔ اب اس کے ساتھ کو لڑائی کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ یعنی کہ پورا تو سر سے لے کے پاؤں تک وہ بالکل کوئی جسم کا حصہ سوائے آنکھوں کے نظر نہیں آ رہی تھی، تو کہ مقابلہ جو کرے گا تو کہاں تلوار مارے گا، کہاں تیر مارے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے، اور آگے ہوئے انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا، یوں تان کے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، ایسے مارا، اس کی آنکھ کا نشانہ لے کے نیزہ مارا کہ اس کی آنکھ سے ہوتا وہ اس کی کھوپڑی کو پار کر گیا۔ اس طرح وہ شخص جو ہے وہ قتل ہوا۔ اندازہ کریں آپ کہ سوائے آنکھ کے اور کوئی جگہ نہیں، اور ایسا تاک کے نشانہ لگایا کہ اس کے جو ہے وہ اس کی آنکھ سے ہی آر پار ان کا نیزہ ہو گیا۔ اور پھر پوری اتنی جو ہے وہ جوان مردی سے بدر میں لڑے کہ آپ کی تلوار کی دھار ہی ٹوٹ گئی، تلوار کی دھار ہی ٹوٹ گئی، اور وہ بڑی یادگار جو ہے وہ آپ کی تلوار تھی۔ اور بعد میں جو ہے وہ یہ نیزہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی تھوڑا سا ایک قصہ ہے اس نیزے کا، کہ یہ جو نیزہ انہوں نے مارا تھا نا، یہ یعنی کہ جگہ ہی کوئی نہیں تھی سوائے آنکھ کے، وہ مارا، وہ نیچے گر گیا، اور پھر بعد میں جب یہ نیزہ کھینچنے لگے تو کھینچا نہ جائے، جب نیزہ باہر کھینچا تو اس کے جو دونوں کنارے تھے نا، نیزہ یوں ہوتا ہے نا، سامنے سے ایک اس کی نوک ہوتی ہے، دو سائڈوں پہ کنارے ہوتے ہیں، تو دونوں جو اس کے کنارے تھے نا وہ بالکل مڑ گئے، کیونکہ وہ باہر نکلنے کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ نیزہ تم مجھے دے دو، تو وہ انہوں نے یہ نیزہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ تو یعنی کہ اتنا یہ شاندار آپ کا کردار اور شاندار واقعہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نیزہ مانگ لیا، وہ ان کے پاس رہا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے پاس رہا، جب آپ کی وفات ہوئی تو انہوں نے واپس منگوا لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، یہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نیزہ جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا آپ مجھے دے دیں، میں نشانی کے طور پر وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے پاس رہا، پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عثمان کے بعد رہا، اور حضرت عثمان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے، وہ نشانی جو ان کے باپ کی بھی تھی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، ابو بکر و عمر و عثمان، ان سب صحابہ کی بھی نشانی تھی، وہ ان کے پاس رہا، اور بڑی دیر تک ان کی نسل میں جو ہے وہ یہ نیزہ جو ہے وہ بطور نشانی چلتا رہا۔ تو احد میں بھی اسی طرح آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور احد میں بلکہ جنگ کی جو ابتدا ہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے پہلی فتح جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی فتح جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، وہ بڑا ہی جو ہے وہ بڑا بہادر تھا وہ بھی، اور اس کو کہتے تھے یہ عرب کا مینڈا ہے، مینڈا آپ نے کبھی دیکھا نا جسے ہم چھترا کہتے ہیں، وہ بڑا بہادر، جس نے اس کا کام ہی مطلب یہ ہوتا ہے ٹڈے مارنا، جو سامنے آیا بس اس کو، تو یہ اس طرح وہ بڑا طاقتور بھی تھا اور جو ہے وہ پرواہ بھی نہیں کرتا تھا سامنے کون ہے۔ تو اس طرح وہ نکلا اور اونٹ پہ وہ سوار تھا،
تو وہ کہتا ہے کہ کون ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی اسے مہلت نہ دی. اندازہ کریں وہ اونٹ پہ سوار تھا، چھلانگ لگا کے اونٹ پہ اس کے پیچھے گئے، اس کو پکڑ کے زمین پہ گرایا اور اس کو ذبح کر دیا. یہ پہلی فتح تھی احد کے دن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو نصیب فرمائی. تو غزوہ احد میں اس کے بعد جب افراتفری پھیل گئی بعد میں اور بڑے معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے تو مسلمان بہت سارے اس میں شہید ہو گئے. پھر جنگ کا اختتام ہوا، کفار مکہ چلے گئے. رستے میں انہیں یہ خیال آیا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم نے وہ مقصد تو حاصل نہیں کیا، نہ کسی مسلمان کو ہم قیدی بنا کے لا سکے ہیں، نہ ہم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زندہ ہے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر وہ بھی زندہ ہے، یہ سارے ہم نے کیا کیا ہے. ان کا خیال ہوا کہ واپس جا کے نا یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر کے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کا پیچھا کرے. چنانچہ سب سے پہلے ابو بکر اٹھے، ان کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. 70 صحابہ کا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے کے ان کے پیچھے بھیجا، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ ایسے عظیم الشان لوگ جو زخمی ہونے کے بعد انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہا، تکلیفیں ان کو آئی تھی اور جسم ان کے زخمی تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انہوں نے جو ہے وہ موڑا نہیں بلکہ اس پہ لبیک کہا. ان میں سے جو احسان کرنے والے اور متقین اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عروہ ان کو کہا کرتے تھے کہ جو حضرت زبیر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے والد زبیر جو تھے وہ ان لوگوں میں تھے کہ للذین استجابوا الذین استجابوا للہ والرسول، جو اس آیت کا مصداق ہے کہ جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود کفار کا پیچھا کیا. اب اندازہ کریں وہ 3000 کا لشکر تھا، یہ 70 لوگ ان کے پیچھے گئے تو ان کو جب پتہ چلا نا کہ یہ بھی واپس آ رہے ہیں ہمارے پیچھے، اتنا روب اللہ رب العزت نے ان پہ ڈالا ان 70 لوگوں کا کہ وہ 3000 لوگ جو ہے وہ وہیں سے واپس مکہ کے لیے انہوں نے دوبارہ روک کر لیا، یعنی جو واپس آنا چاہتے تھے وہ وہیں سے واپس ہو گئے. یہ اللہ رب العزت نے ان 70 لوگوں کا اتنا روب ان کے دلوں میں رکھا. اسی طرح غزوہ احزاب جسے ہم اپنی زبان میں غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار تھا. اور یہ غزوہ جو تھا یہ اصل میں تلواروں کا نہیں، یہ اعصاب کی جنگ تھی، یہ اعصاب کی اور حوصلے کی جنگ تھی. تو اس جنگ میں بھی آپ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے کہ ایک وقت آیا کہ لگا کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں ہے. منافقین بالکل اس وقت ظاہر ہو گئے، وہ کہنے لگے ان میں ایسے یہ دیکھیں آپ ہمیں کہتے تھے ہم کیسر و کسرا فتح کریں گے، آج کے دن ہمیں کون بچانے والا ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیے. یہ اس وقت تھا کہ جس وقت مدینہ کے ارد گرد ان کا پورا محاصرہ تھا، اور ایک طرف ان کا محاصرہ تھا، ایک طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف بنو قریظہ کا قبیلہ تھا. وہ چونکہ مسلمانوں کے حلیف تھے تو عین وقت میں بنو قریظہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میدان جنگ میں ہیں، آپ کو خبر ہوئی کہ شاید جو ہے ان کی طرف سے کوئی غداری ہو رہی ہے، اور وہ مشرکین چونکہ ان کے جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ یہودی بھی موجود تھے، ان یہودیوں نے ان کے ساتھ کنیکشن کیا کہ آج تم ہمارا ساتھ دو، ان کا معاملے ختم کرے. وہ اس بات پہ راضی ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کے اندر جائے اور ان کی خبر لے کے آئے. اب یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا کہ وہ تو غداری پہ آمادہ ہو گئے تھے بنو قریظہ، اور مسلمانوں کے خلاف وہ تلواریں لے کے آ گئے تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جاتا ہوں. آپ گئے
اور جا کے ان کی پوری خبر لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی یہ پوزیشن ہے، یہ ان کی تیاری ہے، یہ ان کے ارادے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں آپ بلکہ 3 دفعہ وہاں پہ گئے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں جب ہم بچے تھے، ہم نا ایک ٹیلے میں چھپے ہوئے تھے تو ہمیں نا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کو جو ہے نا وہ کندھوں پہ اٹھاتا، وہ دیکھتے تو پھر وہ جو ہے نیچے بیٹھ جاتے، میں ان کے کندھوں پہ چڑھ کے دیکھتا، تو ہم نے بار بار دیکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آتے جاتے۔ تو ہم نے بعد میں پوچھا بھی آپ کدھر گئے تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور 3 دفعہ میں ان کی خبر لے کے آیا اور ان کی پوری جاسوسی کر کے آیا۔ جب آپ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی ہی مدح فرمائی اور بڑی تعریف فرمائی، اور 2 ایسے اعزازات سے نوازا کہ یہ اعزازات جو ہے وہ شاید ہی کسی کو ملے ہوں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا فدا کا ابی و امی، یہ پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لوگوں کے لیے فرمائے، فدا کا ابی و امی، یعنی پوری دنیا جو بھی آپ کے پاس آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ لیکن 2 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یعنی کہ اس طرح انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اس کی پرواہ نہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اور آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کی خبر لے کے آئے۔ ایک اعزاز۔ دوسرا اعزاز آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي الزُّبَيْرِ ابن العوام، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری کون ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ہر نبی کا امت میں ایک صدیق ہوتا ہے اور ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اسی طرح ہر امت میں ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری اب یوں سمجھ لے جو پیغمبر کا خاص الخاص آدمی ہوتا ہے، پیغمبر کا خاص الخاص، ان کا رازدان، ہر مشکل وقت میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دینے والا اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنے والا، وہ حواری ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حواری جو ہے، یعنی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری جو ہے وہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب یہ پڑ گیا حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 2 بڑے القاب سے آپ کو نوازا گیا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ زبیر تم پہ قربان ہو، اور دوسرا یہ کہ تم میرے حواری ہو، جس طرح ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ حضرات گرامی، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں، ہر جنگ میں، ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر آسانی میں شریک ہوئے، اور آپ کے بعد بھی آپ نے جو زندگی گزاری میدان جہاد میں گزاری۔ یرموک سن 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا معرکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا، بہت بڑی جنگ تھی۔ اس میں حضرت لوگوں نے کہا کہ آپ بہادری کے لیے یا لوگوں میں جو ہے وہ شجاعت دلانے کے لیے، مسلمان جو کہ کم تھے، ہمیشہ سے کم ہوتے ہیں، تو ان کو شجاعت دلانے کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اکیلے اٹھ کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور جناب تلوار چلاتے ہوئے ان کے اندر سے ہو کے آئے، اور جس قدر جو ہے وہ ان کے لوگوں کو مار سکتے تھے، زخمی کر سکتے تھے، مار کے اور زخمی کر کے واپس آ گئے۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر بہادری اور جو ہے وہ سرفروشی کی ایک روح پھونک دی۔ تو اس معرکے میں آپ کے کندھے پر ایک بہت بڑا زخم آیا تھا، اور وہ زخم بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو ایک آپ کے کندھوں پر 2 سے 3 بڑے بڑے زخم تھے، وہ ٹھیک ہونے کے باوجود وہ بڑے بڑے سوراخ جو ہے وہ آپ کے جسم میں بن گئے تھے۔
اور اس حدیث کے راوی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بعد میں آپ کے جب زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے نا، تو بچے تھے، کہتے میں بچہ تھا، میں آپ کے ساتھ کھیلتا تو اتنے گہرے زخم تھے کہ میری انگلیاں آپ کے جسم کے اندر اس زخموں کے اندر چلے جایا کرتی تھی۔ یہ زخم ٹھیک بھی ہوگا لیکن وہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ جسم کے اندر سوراخ موجود تھے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ان زخموں کے اندر چلے جاتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میرا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے زخمی نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ میری شرم گاہ پر بھی زخم آئے تھے۔ یعنی کوئی جو ہے وہ مارکہ آپ نے چھوڑا نہیں، ہر مارکے میں آگے گئے۔ ظاہر بات ہے جو جنگ کرنے والا شخص جو ہے وہ زخمی تو ہوتا ہے، شہادت نہ ہو تو زخمی تو ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ ہر مارکے میں اپنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے جو ہے وہ میدان جہاد میں اس طرح پیش رہے۔ آپ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان 10 خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی، یعنی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 وہ خوش قسمت آدمی کہ جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ اور اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا آپ السابقون الاولون ان میں بھی شامل ہیں جو جن کی اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے تو جو ہے وہ ان کی اللہ رب العزت نے بڑی مدح فرمائی ہے۔ تو آپ ابتدا میں جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے آپ ان کے اندر شامل تھے۔ اور اسی طرح میں نے وہ بھی بیان کی کہ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم الکرب۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جب آپ زخمی ہو گئے، آپ نے جن 6 لوگوں کے نام تجویز کیے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ 6 لوگ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ ان سے بڑے ہی خوش اور راضی تھے۔ ان میں سے ایک حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ دستبردار ہو گئے اور آپ نے خلافت کی خواہش ہی نہیں کی اور نہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ تو یہ اس طرح ہی آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری اور فرما برداری میں گزاری۔ اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک معاملہ پیش آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینا، تو مسلمان جو ہے وہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لشکر تھا، دوسری طرف جو دوسرے صحابہ جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھے، تو یہ جو ہے وہ آمنے سامنے تھے، لڑائی کے لیے آمنے سامنے نہ یہ تھے نہ یہ لڑنا چاہتے تھے، لیکن جو لڑائی چاہتے تھے اور آج بھی جو کہتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت زندہ ہوتے تو ہم فلاں صحابہ کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے، یہ لوگ ان کی وجہ سے اس وقت لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھے، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ معاملہ سدھر نہیں رہا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور واپس مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی بھی آپ اس میں شامل نہ ہو۔ آپ واپس آ رہے تھے بصرہ کے قریب ایک جگہ پہ رات کو آپ سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو بڑا ہی خبیث انسان تھا اور لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چھپا ہوا تھا، اس نے آپ کو سوتے ہوئے کو خفیہ طور پر آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ابن جرموز اس کا نام تھا۔ یہ بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حمایتی تھا اور آپ کا ساتھی بنتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ انہی فتنہ اور فساد کرنے والے لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا اور بعد میں بھی جنگوں کے یہی ذمہ دار تھے۔ اور یہ لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور یہ ان خارجیوں میں شامل ہو گیا تھا جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان نامی جگہ وہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان میں سے اکثر کو تہہ کر دیا تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ
یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔